الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة ويقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما وآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ويقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ جو پہلی آیہ کریمہ، 3 آیہ کریمہ آج تلاوت کی گئی ہیں. پہلی آیہ کریمہ ہے، یہ قرآن کی معنی مفہوم کے لحاظ سے بہت مشکل آیہ کریمہ ہے. میرے پاس 18-20 تفسیریں پڑھی ہیں. بڑے بڑے مفسر ہاتھ جوڑ گئے، میدان چھوڑ گئے، کچھ کہہ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں اس آیت سے زیادہ معنی مفہوم کے لیے آتے مشکل آیت ہے ہی نہیں، اتنی مشکل آیت ہے. اور میں نے بھی آج الحمدللہ اس کو سمجھا اور میرا ہی بڑا زور لگا، یقین جانے اتنا دماغ اس میں چلا میرا. پہلے 6 بار الحمدللہ میں نے بیان کی، کسی آیت میں اتنا میں نے زور نہیں لگایا دماغ اس پہ لگایا. آج میں گھبرا آ گیا، یقین جانا سر میں میرے شروع ہو گیا. لیکن اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے الحمدللہ اللہ پاک نے آتے سمجھا دی. جیسے کہتے ہیں کہ وہ چوڑیوں والا تھا، اس کی چوڑیوں بھی نہ کسی جٹ نے ڈنڈا مارا تھا، ڈنڈا مار کے پوچھتا ہے کی میرے کو ایک اور مار دے کھ بھی. میں سوچا میں سوچ رہتا ہے کہ اور آ گئی ہیں نا میرا کم ہو گیا. لیکن اللہ پاک کا کرم ہے، اس مالک کا فضل ہے الحمدللہ. جب تک میری جان باقی ہے، دم میں دم ہے، میں انشاءاللہ قرآن کو نہیں چھوڑوں گا. موت تک انشاءاللہ قرآن کو نہیں میں چھوڑوں گا انشاءاللہ. ہم سب نے مرتے مرتے قرآن کو سمجھنا سمجھانا ہے. کیوں بات ٹھیک ہے نہیں ہے؟ مرتے مرتے قرآن کو سمجھانا ہے اور عمل کرنا ہے انشاءاللہ. اور قرآن کو سمجھتے سمجھتے مرنا ہے. زندہ بھی قرآن کے ساتھ رہنا ہے، مرنا بھی قرآن کے ساتھ ہی. تو یہ لوگ کھانسی سے مر جاتے ہیں، شوگر سے مر گیا، بیماری تھی ایکسیڈنٹ سے تبھی موت مر گیا، ہارٹ اٹیک مر گیا. تو جو قرآن سے مر گیا، قرآن کی وجہ سے مر گیا، وہ قرآن کے کھاتے میں پڑ گیا. کیا مجھے پھر قرآن کہے گا یا اللہ یہ کو کی حساب لینا، یہ تو میری وجہ سے مرا تھا، یہ تو میرے لیے مرا تھا، کیا حساب لے گا اس سے. اور پہلے آپ نے سنا ہے قرآن ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت بھی قبول ہے، قرآن ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا بھی قبول ہے. بھائیو آپ خوش نصیب ہیں، یقین جانو بہت اعلیٰ لوگ ہیں. یہ قرآن کی مجلس کلاس قائم کرتے ہو، کروڑوں کلاس ہیں، اس کلاس کا مقابلہ نہیں کرتی. کوئی محفلیں ہیں، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے. یہ قرآن ہے یہاں، وہاں جھوٹے قصے کہانیاں ہیں. محفلوں میں کیا ہے؟ دوڑے ٹپے ٹوڑ کے قصے کہانی. یہ قرآن ہے یہاں. کروڑوں محفل بھی اس محفل کا مقابلہ نہیں. اللہ پاک نے آپ کو اس محفل کے لیے منتخب کیا ہے. یہ اللہ پاک کا آپ پہ کرم ہے، یہ آپ کا کمال ہے. یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اللہ پاک کا کمال ہے. اور الحمدللہ میں صحیح بات کہتا ہوں آپ سے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنے آپ مجھ کو عزیز ہیں. جتنے آپ لوگوں سے محبت کر، مجھے اپنے رشتہ دار اتنے پیارے نہیں.
وہ آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، قرآن کے طالب علم ہیں، پوری دنیا قرآن کے اسٹوڈنٹوں کو ریجیکٹ مسترد کر دے، لیکن اللہ قرآن والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی قرآن والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ڈالر نہیں، ورنہ میں پیسوں ڈال یقین آپ کی جوڑیاں بھر دیتا، بس میرے پاس بھائیوں پر دعائیں ہیں، دعائیں انشاءاللہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ تہجد کے وقت بھی الحمدللہ کرتا ہوں، نماز کے بعد بھی آپ کے لیے۔ آپ کو نہیں پتا میں کیا کیا مانگتا ہوں آپ کے لیے اللہ سے، انشاءاللہ قرآن کی وجہ سے اور اس فقیر کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ آپ کو رجا دے گا انشاءاللہ، کوئی کمی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ بس یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ آتے جاتے رہو، محبت کے ساتھ آؤ۔ قرآن کے درس میں جا رہے ہیں، نماز پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے، بیٹھے ہو پیار سے خوش ہو کے بیٹھو کہ اللہ کا کرم ہے، ہمیں اللہ نے قرآن کے لیے بٹھا دیا، یہ ہمارا وقت قرآن کے ساتھ ہوگا۔ تو بھائیو، دن قیامت کے جب اللہ پاک پوچھیں گے آپ سے میرے متعلق کہ بتلاؤ یہ بندہ میرے قرآن سے تم کو میری توحید سمجھاتا تھا یا نہیں، تو پھر تم کیا جواب دو گے؟ سارے بولو نا انشاءاللہ۔ اور جب مجھ سے پوچھا جائے گا آپ کے متعلق، میں بھی یہی کہوں گا یا اللہ یہ حضرات بیٹھ کے ہر روز قرآن سے تیری توحید سمجھ کے خوش ہوتے تھے، اور انشاءاللہ امید اللہ پاک بھی فرما دے گا کہ میری توحید کو بڑے بڑے پگڑیوں والے چھوڑ گئے تھے، بڑے بڑے علامہ چھوڑ گئے تھے قرآن کو، قرآن سے توحید مسئلہ توحید بیان کرنا۔ تم لوگ ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کے گھر میں میرے گھر میں بیٹھ کے قرآن سے میری توحید سمجھتے سمجھاتے تھے اور عمل کرتے تھے، جاؤ آج سب کے سب کٹھے ہی جنت میں چلے جاؤ انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ اگر ہم میں ذوق و شوق رہا، اللہ کی رضا مقصد رہا، خلوص رہا، انشاءاللہ اللہ ایسا کر دے تو اللہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء، اللہ ہر شے پہ قادر۔ اللہ نے جو پوچھ کے بخشنا وہ کام کرنا ہے، کسی کو پابند ہے اللہ؟ وہ رب ہی نہیں جو کسی کا پابند ہو، کسی کا محتاج ہو۔ رب کسی کا پابند نہیں ہے، کسی کا موت کسی سے ڈرتا نہیں، نہ کسی مشورہ لیتا ہے نہ کسی یاد لیتا ہے کوئی کام کرے۔ ان اللہ یفعل، اللہ جو چاہتا ہے کرتا، مرضیوں والا ہے۔ یہ ہے اللہ کی توحید۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائیو، یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے۔ اب توجہ کرنا، پھر یہ قرآن کی آیتیں سمجھائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو نصرانی عیسائی، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک کا نام تمیم تھا، دوسرے کا نام عدی تھا، نصرانی تھے یہ۔ تو یہ تجارت کی غرض سے مدینے سفر کر کے ملک شام میں پہنچے۔ یہ دو نصرانی، ابھی یہ مسلمان نہیں، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ان کے ساتھ حضرت بدیل رضی اللہ تعالی، اللہ کے نبی کے صحابی تھے، یہ بھی ان کے ساتھ سفر کر کے ملک شام میں چلے گئے کسی غرض سے۔ تو جب یہ حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں پہنچے تو یہ بیمار ہو گئے۔ جب ان کی بیماری بڑھی تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا، موت آ گئی اب۔ تو انہوں نے جو ان کے پاس سامان تھا نا، اپنے سامان کی تحریر لکھی، ان سے خفیہ دو ساتھیوں سے، عیسائیوں سے، اس وقت عیسائی تھے، خفیہ تحریر لکھ کے تو اپنے سامان میں رکھ دی چھپا کر، اور انہیں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی اگر میں فوت ہو گیا تو میرے جو سامان ہے نا، تو میرے وارثوں کو، میرے گھر والوں کو تم پہنچا دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت صاحب اللہ کے نبی صاحب بھی وفات پا گئے۔ اب جو نصرانی تھے انہوں نے حضرت بدیل کے سامان کو دیکھا، اس میں ایک پیالہ تھا چاندی کا، بڑا قیمتی، 1000 درہم کا وہ پیالہ تھا، اتنا قیمتی، اور اوپر سونے کا کوئی نقش و نگار وغیرہ بھی تھا۔ تو 1000 روپیہ درہم اس کی قیمت تھی اس دور کے اندر۔ تو وہ انہوں نے چھپا لیا نصرانیوں نے، باقی سامان جو تھا وہ گھر والوں کو دے دیا۔ اب جب حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں نے، وارثوں نے حضرت بدیل کے سامان کو کھولا تو تحریر بھی ان کو وہاں سے مل گئی سامان میں۔ تحریر کے مطابق انہوں نے سامان جو تھا وہ چیک کیا، سارا سامان تھا لیکن پیالہ نہیں تھا۔ تحریر میں پیالہ بھی لکھا ہوا تھا، وہ پیالہ نہیں تھا۔ تو حضرت بدیل کے گھر والوں نے ان نصرانی سے پوچھا کہ بدیل نے اپنے سامان میں سے کچھ چیز فروخت کی ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں۔ اگر کوئی چیز فروخت نہیں کی انہوں نے تو پھر تم چور ہو، کیونکہ تحریر میں کیا ہے؟ پیالہ ہے۔
انہوں نے کچھ سامان فروخت بھی نہیں کیا، پیالہ ہے نہیں، تحریر کا نہیں پیالہ، اس میں سامان اس لیا تم چور ہو، پیالہ لاؤ۔ یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوا تو اللہ کے نبی نے پوچھا تحریر کے مطابق اس پیالے کے مطلب نصرانیوں سے، تو انکار کر کے جی ہمیں کوئی پتہ نہیں پیالے کا، یہ سامان تھا ہم نے ان کو دے دیا ان کے وارثوں کو، تو کوئی نہیں۔ اب جو تھے یہ عزیر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر والے وارث، یہ مدعی تھے، وہ مدعا رہے تھے۔ تو قانون یہ ہے کہ گواہ کس کے ذمہ ہوتے ہیں؟ مدعی کے، مدعی کو گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں، یہ قانون ہے۔ اور اگر مدعی گواہ نہ پیش کرے پھر مدعا رہ جائے قسم لی جاتی ہے۔ ان کے پاس تو پیالے کے وہ گواہ نہیں تھے حضرت بدیل کے گھر والوں کے پاس، تو وہ مدعا لے گئے دوسرے نصرانی، ان سے اللہ کے نبی نے قسم لی، وہ جھوٹی قسم چک کے فارغ ہو گئے، قصہ ختم ہو گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہی پیالہ کسی صاحب کے پاس سے مل گیا، وہی پیالہ بکتا انہوں نے فروخت کیا، وہ بکتا پتا چل گیا۔ اس صاحب نے پوچھا بھی پیالہ کہاں سے آیا ہے؟ کہ جی یہ جو تمیم ہے نا اسلامی اس کا ساتھی علی، انہوں نے یہ ہمارے ہاں بیچا ہے، فروخت کیا ہے، 1000 درہم بیچا ہے۔ حضرت بدیل کے جو رشتے دار والے تھے ان کو پتہ لگ گیا، پھر مقدمہ وہاں چلا گیا اللہ کے نبی کے دربار، ان کو بلایا نصرانیوں کو، بتلاؤ بولو اب۔ تو نصرانیوں نے کہا جی ہم نے یہ حضرت بدیل سے پیالہ خریدا تھا، پہلے انکار کر دیا، بھائی ہم نے کیا کی تھی، خریدا تھا، ہمارا تھا اس لیے ہم نے بیچا ہے۔ اور مدعا یہ بن گئے نصرانی، خریداری کے ہم نے خریدا ہے، وہ مدعا بن گئے۔ اللہ کے نبی نے قانون کے مطابق ان سے، ان کے پاس خریداری کے گواہ نہیں تھے، ان سے بدیل کے وارث سے ان سے گواہ لی، اپنا قسم لی، قسم اٹھاؤ۔ تو حضرت بدیل کے وارثوں میں سے، گھر والوں میں سے 2 ساتھی رشتے داروں کے جو قریبی تھے، انہوں نے قسم کھائی، گواہی دی کہ یہ جو پیالہ ہے یہ حضرت بدیل کی ملے کیا، یہ نصرانی جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، انہوں نے قسم کھائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم کو قبول فرمایا اور ان نصرانیوں سے 1000 درہم لے کے حضرت بدیل کے جو وارث سے ان کو دیا۔ تو اللہ پاک یہ ایت نازل فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان، کہ ایمان والو گواہ قائم کرو اپنے درمیان، گواہ کب؟ اذا حضر احدکم الموت، جبکہ حاضر ہو تم میں سے کسی کی موت، حین الوصیۃ، وصیت کے وقت، تو گواہ۔ مطلب یہ ہے کہ جب سفر میں تم کو کسی کو موت آئے تو پھر کیا کر لو، اپنے میں سے ایک کو منتخب کر لو اور اس کو کہو یہ میرا وراثت کا مال ہے، یہ میرے وارث کو نے پہنچانا ہے۔ اپنے آدمیوں میں سے، مسلمانوں میں سے کسی مسلمان کو کیا کر لو، منتخب کر لو، اس کو کہو یہ میں تو مر رہا ہوں، جا رہا ہوں دنیا سے، یہ میرا مال ہے، یہ وراثت کا مال کہاں پہنچانا ہے، میرے وارثوں کو۔ اور جب یہ وصیت کرو اس اپنے آدمی سے تو پھر کیا کرو، اسنان، 2 گواہ مقرر کرو اس وصیت میں۔ سمجھا گی نا بات آپ کہ جب تم مرنے لگو، سفر کے اندر ہے، تمہارے پاس مال ہے، تو اپنے آدمی سے کسی کو کہو کہ یہ جو میرا وراثت کا مال ہے یہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں، یہ میرے وارث تک پہنچانا ہے۔ اور یہ وصیت کرتے وقت 2 اپنے مسلمانوں میں سے کیا کرو، گواہ مقرر کرو اس وصیت کے، کہ اگر وہ روڑا پڑ جائے لین دینے میں تو گواہ گواہی دیں، اور وہ گواہ کیوں ہوں، سوا عدل منکم، ہاں عادل ہوں، منصف ہوں، غیر منصف نہ ہو، ڈنڈی مارنے والے، عادل ہوں، انصاف کرنے والے ہوں، منصف ہوں، مسلمان ہوں۔ یہ 2 گواہ وصیت کے وقت کیا کر لو، مقرر کر لو۔ او آخران من غیرکم، اگر یہ مسلمانوں میں 2 گواہ نہیں ہے تو تمہارے غیر میں سے 2، یعنی کافروں میں سے اگر 2 ملتے تو کافروں میں 2 گواہ مقرر کر لو۔ ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت، اگر تم نے سفر کیا زمین میں پھر پہنچی تم کو موت کی مصیبت، زمین میں سفر کیا، موت کی مصیبت آ گئی، تمہارے پاس سامان ہے، تم وصیت کر دو کسی کو کہ میرا مال میرے وارث ہو، پھر اس پہ وصیت پہ کیا کر لو، 2 گواہ مقرر کر لو، مومن ہو، عادل ہو، منصف ہو۔ اگر یہ نہیں تو پھر کافر مقرر کر لو، تاکہ لینے دینے کے سلسلے میں وراثت کے مال میں تمہارا اگر جھگڑا پڑ جائے تو وہ کیا دیں، گواہی دیں کہ اتنا مال اس نے دیا ہے، یعنی اس کو دیا، ساری وہ گواہی دیں۔ کیسا اللہ پاک رسول بیان فرمایا ہے۔ اب آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہو جائے کہ جس شخص کے سپرد تم نے وراثت کا مال کیا ہے کہ میرے رشتے داروں کو پہنچانا ہے، اگر اس نے وہ گڑبڑ کر لی ہے، مال میں سے صحیح نہیں پہنچایا تو شک پڑ گیا،
جس نے خیانت کی ہے، جس کے ہمارے مرنے والے نے مال سپرد کیا ہے، مال کا پہنچانا ہے، تو اس نے مال میں کیا کی ہے؟ گڑبڑ خیانت کی ہے، تو تمہیں شک پڑ گیا. پھر کیا کرو تم؟ تحبسونہما، روک لو ان دو گواہوں کو، وہ جو گواہ ہیں، گواہ بنے ہیں واقعہ کے، من بعد الصلاۃ، عصر کی نماز کے بعد مسجد میں روک لو ان دو گواہوں کو جو گواہ مقرر ہوئے ہیں. عصر کی نماز کے بعد اس لیے کہ مسجد میں ایک دو آدمی جھوٹ بولنے سے ڈرتا ہے جی، بہت جھوٹ مسجد میں خوف خدا ہوگا، ڈرے گا جھوٹ بولنے سے. اور عصر کی نماز کے بعد دعا اور بد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعا بھی قبول ہوتی ہے، بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. تو اس لیے عصر کی نماز کے بعد دو گواہوں کو روک لو. فیقسمان باللہ، وہ دونوں گواہ اللہ کی قسمیں کھائیں. کس کی قسمیں؟ اللہ کے نام. قسم اللہ کے نام کی ہوتی ہے، کسی کے نام کی قسم نہیں اٹھائی جائے گی. اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائیں. ان تب اگر شک پڑ گیا ہے تم کو راست کے بارے میں شک پڑ گیا، پھر کیا کرو؟ دو گواہوں کو عصر کی نماز کے بعد وہ دونوں قسمیں کھائیں اللہ کی. کیا کھائیں؟ لا نشتری بھی ثمنا، نہیں لیں گے ہم اس قسم کے بدلے کوئی مال. یعنی ہم رشوت وغیرہ مال جو قسم اٹھا رہے ہیں اس کے بدلے ہم کوئی مال نہیں لیں گے. ولو کان ذا قربا، اگر کہ قریبی رشتہ دار بھی ہے، مطلب کیا جان بہن میں اگر ہمارا وہ قریبی رشتہ دار بھی ہے پھر بھی ہم گواہی سچی دیں گے، ہم قرابت داری کا بھی لحاظ نہیں رکھیں گے. یہ وہ الفاظ سے وہ قسمیں اٹھائیں. ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہ چھپائیں گے ہم اللہ کی گواہی کو. اللہ نے کہا سچی گواہی دو، اس گواہی کو ہم نے یہ وہ کہے گواہ انا اذا من الآثمین، اگر ہم نے اللہ کی سچی گواہی کو چھپایا تو پھر ہم کس سے ہیں؟ گناہ گاروں سے ہیں. بس اور قسم اٹھا دیں، روڑا پڑ گیا، قسم اٹھانے کا معاملہ صاف ہے، ٹھیک ہے. آگے دوسرا مسئلہ ہے فَإِنْ أُصِرَ، اگر معلوم ہو جائے اس بات کی أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، کہ وہ دونوں گناہ کے مستحق ہوئے ہیں. وہ دو گواہ کس کے مستحق ہوئے؟ گناہ کے. انہوں نے جھوٹی قسم اٹھا کے، قسم میں کمی بیشی کر کے وراثت کے مال میں خیانت کرنے کی کوشش کی ہے. گواہ کے گناہ کے مستحق ہوئے دونوں، یعنی انہوں نے گواہی صحیح نہیں دی. پتہ لگ جائے، اگر وہ پتہ نہ چلے ٹھیک ہے مولانا صاحب، اگر پتہ لگ جائے ذرائع سے تو ان دونوں گواہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ حق دبا کے حق والوں کے گناہ کیا ہے، قسم میں کمی بیشی کر کے یہ مال کھانا چاہتے ہیں. تو پھر کیا کرو؟ آخران یقومان مقام، پھر دو دوسرے کھڑے ہوں دونوں کی جگہ. ان کو چھوڑ دو، دو گواہ دوسرے کھڑے ان دونوں کی جگہ، ان لوگوں سے جن کا حق دبایا ہے، جن کا حق دبایا. جیسے وہ حضرت بدیل کے رشتہ داروں سے دو گواہوں نے گواہی دی گئی اور نصرانیوں کی گواہی کیا کیا تھا؟ ریجیکٹ کیا تھا. اسی طرح یعنی ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں دو گواہ جن کا حق مارا گیا ہے، دبایا گیا ہے، ان میں سے دو یعنی میت کے وارثوں میں سے کھڑے ہوں، اور وہ اولیان ہوں بھی میت کے قریب، دور کے رشتہ دار نہ، قریبی رشتہ دار ہوں. پھر وہ کیا کریں؟ دو گواہ فیقسمان باللہ، قسمیں کھائیں اللہ کی. وہ قسمیں کھائیں اور کہیں لشہادتنا حق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی جو ہے ان دونوں کی گواہی سے کیا ہے؟ یہ زیادہ صحیح ہے. یہ دو پہلے نصرانی گواہی دے گئے، ان کی گواہی سے ہماری گواہی زیادہ مضبوط ہے. ما تدینا، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی گواہی میں کمی بیشی. انا اذا من الظالمین، اگر ہم نے گواہی میں کوئی کمی بیشی کی ہے تو اس وقت ہم کس سے ہیں؟ ظالموں سے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ذالک ادنیٰ، یہ گواہی زیادہ قریب ہے یہ کہ دیں گے لوگ گواہی اس کے طریق میں. یعنی اگر اس طریقے سے گواہی دی جائے گی نا تو پھر گواہی لوگ سچی دیں گے، گڑبڑ نہیں کریں گے گواہی کے اندر. اور دوسری بات یہ او یخافوا ان ترد ایمان بعد، یا لوگ ڈریں گے کہ رد کر دیا جائے گا قسم کو، ان کی قسم کے بعد لوگ یہ ڈریں گے کہ اگر ہم نے جھوٹی گواہی دی تو وارثوں کی گواہی کے بعد ہماری گواہی کو کیا کر دیا جائے گا؟ ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اس لیے بھی سچی گواہی دیں گے. اور جب میت کے وارث یہ گواہی دے دیں، قسم کھا لیں، پھر میت کے بعد جتنے سامان کا دعویٰ کریں گے وہ جس کو سپرد کیا تھا اس کو سامان دینا پڑے گا. اللہ اکبر کبیر. اللہ باپ ہمارے واتقوا اللہ، وہ لوگوں اللہ سے ڈرو. یہ تقوی کا لفظ ہے، اتقوا اللہ فتقوا اللہ، یہ بار بار آ رہا ہے. میرے خیال جتنے یہ لفظ آیا ہے نا اتنا اور کوئی نہیں، بار بار یہی آ رہا ہے، ہر پارے میں تقریباً آ رہا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یا مطلب ہے قسموں کے معاملے میں کس سے ڈرو؟ اللہ سے. لیکن ہر معاملے میں، قسموں کے بارے میں بھی ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنا ہے بھائی، یہ بڑا قیمتی ہے، اس کا بڑا فائدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ سے جو ڈرتا ہے دنیا میں بھی اس کا بہت فائدہ ہے
اور آخرت میں تو بے شمار اس کا فائدہ ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, تو جن قیامت کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا, اللہ 2 جنتیں دے گا اس کو, 2 جنتیں جی, اللہ اپنے خوف ڈر کی وجہ سے 2 جنتیں دے گا. اور دنیا میں بھی اس کا بہت فائدہ ہے. اللہ پاک کا کرم, اللہ پاک کا فضل ہوتا ہے اس پہ جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا, وہ نہر کے کنارے بیٹھا تھا, نماز وضو کرنے کے لیے نماز جیسے ہی بیٹھا تھا تو نہر میں ایک سیب آ رہا تھا, جدھر سے پانی آ رہا ہے سیب بہتا ہوا آ رہا تھا سیب. اب اس کی کیا ویلیو ہے, سیب ایک آ رہا ہو پانی میں تو کیا ویلیو, اس کی کوئی ویلیو نہیں. اس نے وہ اٹھا کے کھا لیا سیب, نوجوان نے, اللہ والے نے, تو کھا لیا. اب اس کے دل میں خیال آیا یہ سیب تو تیرا نہیں تھا, جو کسی کا ہے, کون اس کا مالک ہے, انہیں کھا لیا, پیسے بھی دے, محنت بھی, یہ تو اس کا حساب دینا پڑے گا دن قیامت کے. اللہ کا خوف آئے گا سیب کی وجہ سے. تو ہمارے لوگ کتنا کتنا مال حرام کھا رہے ہیں, یہ زیادہ ہی دلیر ہو رہے ہیں. سیب کھایا, سیب ایسے ایسے پیچھے نوجوان اللہ والے ہوئے, کھا لیے, ڈر آ گیا, حساب دینا پڑے گا. ادھر کو چل پڑا جدھر سے پانی آ رہا تھا. ادھر ہی کوئی دیکھتے ہیں, کوئی آدمی ملے گا, کوئی سلسلہ, کہاں سے ایک سیب گرا, کس کا ہے, کوئی پتہ چلے گا. جدھر کو جاگرو نہیں پتہ چلے گا, ادھر کو ہی چل پڑا جدھر سے پانی آ رہا تھا, سیب آ رہا تھا. وہ چلتے 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 ایک باغ آ گیا سیبوں کا. جی, اس باغ سے وہ باغ کی شاخیں میں سیبوں کی اس کے اوپر جھکی ہوئی ہیں, نہر کے اوپر کیا نہیں ہے, سیب لگے ہوئے ہیں. انہوں نے سمجھا بھی یہی سیب کو ٹوٹا ہے, یہی باغ ہے, اور کون سا کہاں سیب آیا, تو اسی باغ کا سیب ہے. تو اس کے مالک کا پتہ پوچھ گئی, سیب کے باغ کا مالک کون ہے, پتہ چل گیا فلاں صاحب ہے. تو اس نے کہا بھی اللہ کے بندے, تمہارے باغ کا ایک سیب آ رہا تھا, یہاں سے پانی بہتا بہتا, تو میں نے اسے اٹھائے کھا لیا یار, اس کے پیسے لے لے. اب وہ بھی آگے وہ اللہ والا تھا, علم والا تھا, وہ سمجھ گیا جو سیب کی وجہ ڈر گیا, آگے پیچھے پتہ نہیں اللہ کتنا ڈرتا ہے, یہ سیب کی وجہ سے ڈر رہا ہے, پتہ نہیں آگے پیچھے اللہ سے کتنا ڈرتا ہے. وہ بھی سمجھ گیا ایک معمولی آدمی ہے, میں نہیں ہے, کچھ ہے یہ. تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو ایسے نہیں لوں گا اس کے, بالکل نہیں, اللہ واسطے معاف کر دے بھائی, معاف بھی نہیں کروں گا, پیسے بھی نہیں لوں گا, معاف بھی نہیں کروں گا. پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا میری ایک لڑکی ہے, اس کے ساتھ شادی کر, پھر یہ سیب معاف ہوگا. اس نے شرط لگائی اللہ والے نے. لڑکی جو ہے نا وہ آنکھوں سے اندھی ہے, کان بھی نہیں اس کے سنتا, زبان بھی نہیں ہے, ہاتھ بھی نہیں, پاؤں بھی نہیں ہے. اس لڑکی سے شادی کر تو پھر یہ سیب معاف ہے. آپ کسی مولوی صاحب سے کہیں یا پیر صاحب سے کہیں ایسی لڑکی سے شادی کر لے گا, کوئی بھی نہیں کرتا, مولوی کوئی بھی نہیں کرتا. اب کوئی اندھی بھی ہو, کان بھی نہ ہو, زبان بھی نہ, ہاتھ پاؤں, کون کرتا ہے ایسی لڑکی سے شادی؟ پھر ہے یہ شرط ہے, پھر موبرنا معافی کو. اس نے کہا جو سیب معاف کر دے میں شادی کرتا ہوں اس لڑکی سے. دیکھو اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے, کتنا اللہ کا ڈر ہے. تو شادی میں کرتا ہوں, ٹھیک ہے, سیب چلو معاف کر. نکاح پڑھا دیا اسی نے, والد نے. تو رات کو میاں بیوی کو کمرہ دیا گیا, تو لڑکی اپنی بیٹی کمرے میں بھیج دی. تو کام جو تھا گھر والا وہ کمرے میں گیا, دیکھا وہ جس لڑکی سے شادی ہوئی تھی ایسی ایسی وہ ہے ہی نہیں, نہ اندھی ہے نہ وہ کان بھی ہیں, اس کے ہاتھ پاؤں بھی ہیں. بات ابھی اندھی بھی ہوگی, کان بھی نہیں, زبان بھی نہیں, ہاتھ پاؤں بھی, یہ تو لڑکی نہیں. اور ایسی لڑکی خوبصورت, اس کے حسن سے پورا کمرہ روشن ہے, ایسی لڑکی بیٹھی. تو ایک ہی دفعہ اس نے دیکھا ہے, ویسے بیٹھ گیا ان کو منہ کر کے, ساری رات روتا ہے, ساری رات روتا. پہلے تو شے بھی تھا, اب ایمان بھی گیا, ایمان بھی چھین رہے اگلے, یہ لڑکی نہیں ہے, دھوکھا ہو گیا تیرے ساتھ. یہ کیا ہو, ساری رات روتا رہا. صبح کو والد نے پوچھا بیٹی سے, بیٹی کو تیرے گھر والے نے کوئی بات وغیرہ کوئی؟ ابا جی ایک دفعہ دیکھا اس نے, پھر دیکھا ہی نہیں, پر ایک منہ روتے ہی رہا, پتہ نہیں رو گیا, کوئی بات ہی نہیں کی. اس نے پھر بلایا, یہ بیٹا یہی تیری بیوی ہے, اسی کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کیا ہے, یہ میری بیٹی ہے. اندھی اس لیے آج تک اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا, کانوں سے اس لیے یہ بیکار ہے کہ کانوں سے کوئی غلط بات آج تک اس کے کانوں میں نہیں گئی, زبان سے اس نے کوئی غلط بات نہیں بولی آج تک, ہاتھوں سے کوئی برا کام, ہاتھ پاؤں سے کوئی برا کام. اس لیے میں نے کہا تھا تیری بیوی ہے, تیری بیوی ہے.
اللہ کے ڈر کے اللہ کے خوف کی وجہ سے کتنا انعام اللہ پاک نے دنیا دی میری بہترین خوبصورت. اس جوڑے میں سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. وہ جوڑا اس میں سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا. اب لوگ ان کی چھوٹی 11ویں بڑی 11ویں دے ان کا کردار بھی پیش کرو نا, پھر 11ویں سے ہی بات نہیں چلے گی. کردار بھی جو کردار والے تھے یہ لوگ, ان کا کردار بھی پیش کرو. بلکہ لوگ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال کے بعد بیڑا نکال دیا. اب امریکی فوجی نے وہاں کتنے بم برسائے بغداد میں, برسائے گا نا آپ کے سامنے. شیخ عبد القادر جیلانی کا روضہ بھی ہل گیا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ روضہ کو آپ سراغ کر دیا بم مار, کوئی جہاز نہیں گرا اوپر سے. گرا ہے کوئی جہاز؟ کھنگ کھانسی ہوئی کسی امریکی فوجی کو, یا کوئی اندھا ہوا, کوئی ڈولا لنگڑا ہوا, کوئی بھی نہیں. بھائیو بڑے سے بڑا بھی فوت ہو جائے نا پھر وہ دعا بھی نہیں کر سکتا. ہاں جی, پھر اس کے لیے دعائیں کرنی پڑتی ہیں, پھر کچھ نہیں کر سکتا. بڑے سے بڑا بھی بس پھر وہ دعا بھی نہیں کر سکتا دوسروں کو, اس کے لیے دعائیں کرتے نہیں آپ. اللہم اغفر لحیینا و میتنا. مولوی صاحب ہیں, پیر صاحب آگے رہا کہ اللہ ہمارے زندوں کو بخیر, یہ جو میت ہے اس کو باپے کو بخیر, اس کے لیے. اس لیے بھائیو اللہ اکبر. جو ہمارے ساتھی ہیں 11ویں کھانے والے, یہ عاشق ہوتے سچے وہاں جاتے ہیں جب بم برستے تھے جاتے. وہ بھائی امریکہ ساڈے تھے بم مارے تھے, انہیں شہر پہ بم ماری نہ کریاں, ہمیں والا آتے تھے, کوئی بھی نہیں گیا. بھائی ان کا کردار پیش کرو کہ وہ کیا تھا, ان کی کتابیں پڑھو, ان کا عقیدہ کیا تھا, وہ نماز کیسے پڑھتے تھے, ان کی صبح و شام کیا تھی, رات دن کیا تھا, وہ کیسے اللہ بات کرتے کیا تھے. صرف 11ویں دن تو بات نہیں بنے گی. اور 11ویں بھی اگر ان کے دینی ہے آپ نے تو اللہ کے نام کی دیں, دیکھ بکرا چھترا ثواب پہنچاؤ. شیخ عبد القادر, اگر شیخ عبد القادر جیلانی کو ہی راضی کرنے کے لیے دو گے پھر یہ شرک بن جائے. شیخ عبد القادر خوش ہو کے ہمارا کام کرتے ہیں, کروا یہ شرک ہے. اللہ کے نام کی نیاز, اللہ کے نام کی دیکھ, اللہ کے نام کا بکر ثواب پہنچاؤ ان کو. شیخ ان کو ثواب بھی ان کو اور کیا کرنا, بکرے چھترے کیا کرنے دیں گے تم کو, اس لیے ثواب پہنچاؤ. بھائی یہ مالی عبادت ہے. پڑھتے ہو نا التحیات للہ والصلوات, پڑھو سارے بتائی پڑھو. اس کا ترجمہ اللہ قولی باتیں تیرے لیے, زبان سے مانگنا پکارنا, تجھ کو پکاریں گے تجھ سے مانگے. والطیبات والصلوات, رکوع سجدہ تیرے لیے. والطیبات بکرا چھترا قربانی اللہ تیرے لیے, کسی کے لیے نہیں. اللہ کے نام پہ دو, اللہ کا ثواب اس کو ملے. تو اللہ باپ فرما رہے ہیں فتق اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ. واسمعوا, اللہ کے احکام سنو, عمل کرو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے. جو لوگ امانتوں میں خیانتیں کر کے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں, ایسے فاسقوں کو اللہ پاک ہدایت کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو ایمان لائے ہو, شہادت بینکم, گواہ قائم کرو اپنے درمیان. اذا حضر احدکم الموت, جب پہنچے تم میں سے کسی ایک کو موت, حین الوصیت, وصیت کے وقت. اثنان, دو گواہ, وہ دو گواہ ذوا عدل منکم, عدل والے ہو تم میں سے. او آخران من غیرکم, یا دو دوسرے تمہارے غیر سے. ان انتم ضربتم فی الارض, اگر تم نے سفر کیا زمین میں, فاصابتکم مصیبۃ الموت, پہنچی تم کو مصیبت موت کی. تابسونہما, تو پھر روک لو تم دونوں گواہوں کو. من بعد صلاح دی, اثر کی نماز کے بعد. فیقسمان, بے قسمیں کھائیں اللہ کی نت, تو اگر تمہیں شک پڑ گیا ہے. لا نشتری بھی, وہ کہیں کہ ہم نہیں لیں گے اس قسم کے بدلے کوئی مال, ولو کان, چاہے رشتہ داری کیوں نہ ہو. ولا نکتم شہادت, نہیں چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو. انا اذا من الآثمین, اگر ہم گواہی چھپائیں اس وقت ہم گناہ گاروں سے ہیں. کہیں اس صرف پر ظاہر ہو جائے یہ بات کہ انہ مستحق اسمن, انہوں نے گناہ کی وجہ سے حق کو دبایا ہے, حق کو دبا کے وہ گناہ گار ہوئے ہیں. فآخران, یہ گول پر کھڑے, دو دوسرے کھڑے ہوں دونوں کی جگہ, ان لوگوں سے جن کا حق دبایا ہے. اولیان, یہ میت کے زیادہ قریب ہوں. فیقسمان باللہ, قسمیں کھائیں اللہ کی, البتہ گواہی ہماری حق کی شہادت ان کی شہادت زیادہ صحیح ہے. وما, ہم کو زیادتی نہیں کی گواہی میں. انا اذا من الظالمین, اگر ہم نے زیادتی کی تو ہم ظالموں سے ہیں. ذالک ادنی, یہ جو گواہی ہے اگر ایسے گواہی دو گے, ادنا ان یاتوا بشہید, یہ پھر اگر ایسے گواہی دیں گے لوگ تو یہ صحیح طریقے سے ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے. علاوہ دیا, او یخافوا, یا ڈریں گے, ان ترد ایمان بعد ایمانہم, کہ ظاہر کیا جائے گا قسم کو ان کی قسم کے بعد.
یعنی وہ ڈریں گے، خوف کھائیں گے اگر ہم نے جھوٹی گواہی دی تو وارثوں کی گواہی کے ساتھ ہماری گواہی کو کیا کر دیا جائے گا؟ رد کر دیا جائے گا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اللہ کے احکام سنو، عمل کرو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہے۔